بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلوب سے روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلوب کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں خوب تھا کہ میں نے ایک دہشتناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے قریش کے ایک کہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھا رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھی۔ کہنہ نے میرے چہرے سے اثرات کی محسوس کر لی۔ میں ان دونوں اپنی قوم کا سردار تھے۔ کہنے لگے ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، ان دونوں لوگوں کی عادتیں یہ ہوتی تھیں کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کہنہ کا کہہ دیا ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنا مادہ بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و محترم کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبے میں سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ میں زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن منور تھا۔ پھر کیا دیکھتے ہوئے کہا کہ سب عروب ہجوم سے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت بہترین خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا اور عبد المطلوب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گواہی ہوئی اگر تمہارا خواب سچی ہے تو تمہاری پیشاب وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور وہ لوگ اس کے دین پہ چلیں گے۔ عبدل بن کعبہ بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیخوں نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے اور ان دنوں عبد المطلوب مکہ میں باقاعدہ حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تمایہ بھی تھا، شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یمن میں بغرض تجارت جا رہا تھا۔ عبد المطلوب کو دیکھتے ہی بولا ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخصیت کی پیشیات سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو عادی کی طرح تحقیق کر دے گا۔ جس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بیت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک ممتد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے
پردہ ہٹایا، عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے، ملائکہ اتری، پہاڑ اور درخت سجدے کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک یک عامر کا بت اندھا کر، اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا